أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. آج تمام دنیا میں
جمعۃ الوداع منایا جا رہا ہے یا منایا جا چکا ہے. کچھ ہیں جو اس وقت جمعہ ادا کر رہے ہوں گے، کچھ کر چکے ہیں، کچھ تیاریوں میں مصروف ہیں. لیکن جہاں بھی جمعۃ الوداع کا فرض ادا کیا جا رہا ہے وہاں مسجدوں میں ایسی رونق ہے کہ اس سے پہلے سارا سال کبھی مسجدوں نے ایسی رونق نہیں دیکھی تھی. اس تعلق میں ایک بات میں سال ہر سال سے جماعت کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آج بھی اسی سے اس خطبے کا آغاز کروں گا کہ جمعۃ الوداع کی حیثیت کیا ہے، کیوں اس ذوق شوق سے لوگ اس جمعے میں شامل ہوتے ہیں. وداع کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وداع اس محبوب کا کیا جاتا ہے جس سے مدت کے بعد ملاقات ہوئی ہو اور وہ آخر جدائی کے وقت الوداع کہتے ہوئے رخصت ہو رہا ہو. ایسے موقع پر جدائی کے ساتھ غم بھی ہوتا ہے، محبت کے جذبات چہرے سے اور جذبات سے امڈے پڑتے ہیں اور دونوں طرف برابر احساس جدائی دل کو گھیر لیتا ہے. یہ وہ وداع ہے جو ایک محبوب کا وداع ہوتا ہے. اس وداع کا تعلق جمعۃ الوداع سے یوں بنتا ہے کہ کچھ لوگوں نے رمضان کا ایک لمبے عرصے انتظار کیا، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے دن بدن بہت سی غفلتوں میں ملوث ہوتے چلے گئے اور رمضان کی راہ دیکھتے رہے کہ وہ آئے تو ہمارے سارے گناہ دھلیں، ہم از نو پاک صاف ہو کر ایک نئے سال کا آغاز کریں. ایسے لوگوں کے لیے یہ جمعہ ایک غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ رمضان کے وداع کے ساتھ یہ جمعہ بھی آخری جمعہ ہے اور اس پہلو سے توقع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے سارا سال انتظار کیا اور پھر رمضان کی برکتوں سے حصہ لینے کی بھرپور کوشش کی، ان لوگوں کو پیار کی نظر سے دیکھے گا اور اس جدائی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جذبات کو قبول فرمائے گا اور اگلے رمضان تک ان کو مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے گا. ان نیک توقعات کے ساتھ جو لوگ رمضان کا انتظار کرتے رہے ہیں ان کے لیے یہ جمعۃ الوداع واقعتاً جمعۃ الوداع کہلانے کا مستحق ہے. لیکن ایک وداع ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسا مہمان آ کر ٹھہر جائے جو جانے کا نام ہی نہ لے. انتظار کرتے چلے جائیں، مجبوریاں حائل ہوں کہ انسان مہمان کو باہر نکال بھی نہیں سکتا، لیکن سارا گھر بڑی تکلیف میں مبتلا ہو. بالآخر ایسا مہمان ایک دن رخصت ہوتا ہے، اسے بھی چھوڑنے کے لیے لوگ گاڑی پر جاتے ہیں یا بس کے اسٹیشنوں پر جاتے ہیں یا کار تک رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں اور جب تک وہ چلا نہیں جاتا وہم یہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی بہانے ٹھہر ہی نہ جائے. اور جب وہ کار یا بس یا گاڑی روانہ ہو جاتی ہے تو چہروں پر ایسی بشاشت آتی ہے کہ الحمدللہ شکر ہے اور اب ہم اپنے گھر کی خوشیوں کی طرف واپس لوٹیں. بڑی بھاری تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو جمعۃ الوداع کو ان معنوں میں وداع کرنے آتے ہیں. رمضان ان پر بہت بھاری گزرتا ہے اور خدا کی عبادتوں سے تنگی محسوس کرتے ہیں. یہ تو ایک تو طبی تکلیف ہے جو ہر انسان کے ساتھ لازم ہے. اس تکلیف کے علاوہ بھی ایک تکلیف ہے جو دل کی تنگی کہلاتی ہے. میں اس تنگی کا ذکر کر رہا ہوں اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب رمضان رخصت ہو تو ہم اپنی پرانی بدیوں کی طرف لوٹ آئیں، ان آزادیوں کی طرف لوٹ آئیں جو خدا کی عائد کردہ پابندیوں کی زنجیریں توڑنے سے حاصل ہوتی ہیں. دو قسم کی آزادیاں ہیں جو رمضان کے بعد نصیب ہونے والی ہیں. ایک وہ ان نیک لوگوں کی آزادیاں جنہوں نے رمضان کا رستہ دیکھا اور جانتے ہوئے کہ پابندیاں عائد ہوں گی خوشی سے ان کو خدا کی خاطر قبول کیا اور اب جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا سے ہم اس کی عطا کردہ آزادیوں کی طرف لوٹیں گے. ان کو لازماً ایک خوشی ہو رہی ہے
یہ کہنا تکلف ہے کہ تمام لوگ رمضان کی وسعت پر رو رہے ہیں، اگر واقعتاً یہی رونا آتا ہو تو پھر روزے رکھتے کیوں نہیں چلے جاتے؟ بات یہ ہے کہ رمضان میں جہاں بہت سی محبت اور پیار کی چیزیں ہیں، وہاں محبت اور پیار کے نتیجے میں عائد ہونے والی سختیاں بھی تو ہیں، اور جب محبوب خود اپنے پیار سے ان سختیوں کو اٹھا لیتا ہے تو محبت میں کمی نہیں کرتا، ہاں اپنے پیارے بندوں کو اجازت دیتا ہے کہ میری پہلی نرمیوں کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس کے نتیجے میں لازماً ایک بشاشت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ بشاشت نہ ہو تو رمضان کے مان بعد عید کیوں رکھی جائے؟ بس کچھ تو ان معنوں میں ضرور خوش ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنی رضا سے ہم پر نظر رحمت فرمائی اور از خود ان آزادیوں کی طرف لوٹا دیا جو پہلے بھی اس کی مرضی کی تابع تھیں۔ لیکن ایک کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی بے راہروی کی طرف لوٹنے پر خوش ہیں، جانتے ہیں کہ ادھر رمضان ختم ہوا، ادھر وہ انہی آزادیوں کی طرف لوٹیں گے جن کو خدا کی رضا حاصل نہیں ہے، جو اس کی رضا کے بندھن توڑنے کے بعد حاصل ہوتی ہیں۔ بس یہ ان کا بھی آج وداع کا دن ہے، مگر دیکھیں ان دونوں الوداع میں کتنا فرق ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سارے سال جمعہ نہیں پڑھے، نمازوں میں بھی سست ہیں اور جمعے بھی ادا نہیں کرتے رہے، یا کرتے ہیں تو بے ذوقی کے ساتھ، بڑی مشکل سے کبھی جمعہ ادا کر لیا کبھی نہ کیا، آج وہ بھی حاضر ہیں، اور ان کو شاید رمضان کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق نہ ملی ہو، لیکن وہ بھی جمعے کو وداع کرنے آئے ہیں۔ کہتے ہیں اب 1 سال تک ہم تیرا منہ نہیں دیکھیں گے، چھٹی، السلام علیکم۔ اور یہ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ اس ایک جمعے کو ادا کر کے سارے سال کی نیکیاں ان کو میسر آ گئی۔ وہ یہ جمعۃ الوداع ہی نہیں، جمعۃ البدل بن گیا، ہر دوسرے جمعہ کا بدل، ہر دوسری نیکی، ہر دوسری نماز کا بدل بن گیا۔ یہ بالکل غیر حقیقی بات ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں۔ بس وہ لوگ جو جمعے کو ان معنوں میں رخصت کرنے آئے ہیں، ان سے بھی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے پیغام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں جماعت احمدیہ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لوگ جو وداع کرنے آئے ہیں ان معنوں میں وداع کریں جن معنوں میں میں نے ابتدا میں ذکر کیا ہے، محبت کے ساتھ خدا کے حضور حمد و ثنا کے گیت گاتے ہوئے، اس سے یہ دعائیں کرتے ہوئے کہ اے خدا بہت ہی بابرکت جمعہ آیا ہے، ہم نے مشقت کی راہ اختیار کرتے ہوئے تیری خاطر پابندیاں اختیار کی، اور ان پابندیوں کی حالت میں جو برکتیں نازل ہوتی ہیں جمعے کے دن، وہ برکتیں غیر معمولی طور پر آسمان سے بھرپور صورت میں اترتی ہیں۔ 3 جمعے ہم نے تیرے فضل اور رحمتوں کے دیکھ لیے، یہ وہ جمعہ ہے جو سارا سال میں برکتوں کے لحاظ سے سب سے بڑا جمعہ ہے۔ بس ان برکتوں سے ہمارے دامن بھر دے، جو غفلتیں ہم سے ہوئیں ان سے درگزر فرما، صرف نظر کر اور ہمیں بخش دے، اور اگر ہم نے ان برکتوں کو کمایا نہ بھی ہو تو ہماری جھولی میں ایک فقیر کی جھولی کی طرح کچھ ڈال دے۔ ان دعاؤں کے ساتھ اس جمعہ کو الوداع کہنے والے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مقبولیت کی جگہ پائیں گے اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کی جھولیاں بھری جائیں گی، کیونکہ بعض دنوں میں کنجوس بادشاہ بھی بڑی بڑی خیرات کرتے ہیں، اور وہ جو سخی ہوں وہ تو خزانوں کے منہ کھول دیا کرتے ہیں، پر آج کا دن اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے خزانوں کا منہ کھولنے کا دن ہے، مگر وہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے جن کا میں نے پہلے گروہ میں ذکر کیا ہے۔ وہ لوگ جو جمعہ نہیں پڑھتے آئے اور جمعے کو وداع کہنے کے لیے آئے ہیں، ان کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ اس جمعے کی برکت سے اپنے گھر اس طرح بھریں کہ آئندہ کبھی جمعے میں کوتاہی نہ کریں۔ اسے جمعۃ الوداع بنانے کی بجائے جمعۃ الاستقبال بنا لیں۔ استقبال کرتے ہوئے عرض کریں خدا سے کہ اے خدا ہم سے بہت غفلت ہوئی،
ہم نے ہر جمعے کو ہمیشہ سے ودا کر رکھا تھا۔ آج ہم تیرے حضور حاضر ہوئے ہیں، چند جمعے جو تیری خاطر ہم نے پڑھے، یا اگر نہیں بھی پڑھے تو آج کے جمعے میں تو ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ اس کو ہمارے لیے دائمی برکت کا موجب بنا، اسے ہمارے گھر ٹھہرا دے، اب ہم کبھی جمعے سے جدا نہ ہوں۔ بس ان معنوں میں اسے جمعۃ الاستقبال بنا لیں۔ اگر ایسا کریں گے تو ان کی زندگیوں میں عظیم الشان پاک تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ اس ضمن میں میں اگلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جمعۃ الوداع کے موقع پر جو نصیحت فرمائی، میں نے اسی کو آج کے موضوع کے لیے چنا ہے۔ ترمذی کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو امامہ باہلی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمعۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ حضور فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور 5 وقت کی نماز پڑھو، 1 مہینے کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ دو، اور جب میں کوئی حکم دوں تو اس کی اطاعت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ بس یہ جمعہ محض دوسرے جمعوں کو ادا کرنے کی دعوت ہی نہیں دے رہا، بلکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی غلامی میں آج کے جمعے کے دن میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو نماز کی پابندی کی طرف بلاتا ہوں اور 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بس دیکھیں آپ نے کیسے اس جمعہ کو وداع فرمایا۔ جمعہ کو ایسے وداع کیا کہ اس کی برکتوں کو روزانہ 5 وقت مسلمانوں پر لازم کر دیا۔ حقیقت میں 2 طرح کے نمازی ہیں، جنہیں 2 طرح کے انسان ہیں جن کا جمعے سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ کچھ وہ جو نمازیں باقاعدہ پڑھتے ہیں اور 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جمعے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ان معاشروں میں جیسے کہ مغرب کے معاشرے ہیں، جب میں نے تاکید کی کہ جمعے کی اہمیت کو سمجھو اور اپنے اساتذہ سے اگر اسکول میں یا کالج میں ہو، یا کمپنیوں کے مالک سے اگر ملازم ہو، یا حکومت کے افسروں سے، یہ مؤدبانہ مگر پرزور درخواست کرو کہ ہم 3 جمعے بیک وقت مسلسل نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے آقا و مولا کا ہمیں حکم ہے کہ اگر 3 جمعے چھوڑو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اس لیے خواہ تم اجازت دو یا نہ دو، 1 جمعہ تو ان 3 میں سے ہم نے ضرور ادا کرنا ہے، لیکن ہم تینوں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے زائد وقت دے دیں گے۔ تم نے جو کام ہم سے لینا ہے بعد میں لے لینا، مگر جمعہ ہم نے ضرور پڑھنا ہے۔ جب میں نے یہ نصیحت کی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جن لوگوں نے سنجیدگی سے اس پر عمل کیا، ان کے مالکوں یا افسروں کے دل اللہ کی طرف سے نرم کر دیے گئے، اور بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے جب پذیرائی نہ دیکھی، جب ان کی درخواست قبول نہیں ہوئی تو اپنی ملازمتوں سے استعفے دے دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتر ملازمتیں عطا کر دیں، زیادہ رزق والی اور زیادہ عزت والی۔ اور پھر ان کے افسروں نے شروع ہی میں یہ شرط رکھ دی کہ جمعے کے دن تمہیں آزادی ہے، اب تسلی سے جا کر جمعہ پڑھو اور پھر واپس آؤ۔ اب تو اللہ کے فضل سے ڈش اینٹینا کے ذریعے جمعوں کے مراکز کی تعداد بہت زیادہ بڑھائی جا سکتی ہے۔ نظام جماعت کی طرف سے بکثرت ایسے مراکز مقرر ہو سکتے ہیں کہ جہاں بڑے شہروں میں مسجد تک پہنچنا، اگر وہاں مسجد قائم ہے، بہت ہی دوبر ہے یا تکلیف مالا یطاق ہے، طاقت سے بڑھ کر تکلیف ہے، وہاں جماعتی نظام کے تحت بہت سے مراکز قائم ہو سکتے ہیں جہاں اگر وقت جمعے کا ہے تو ڈش اینٹینا کے ذریعے جمعہ سنیں اور پھر اپنا جمعہ الگ ادا کریں۔ اگر وقت نہیں ہے تو مقامی امام مقرر کر دیے جائیں، جہاں ارد گرد کے لوگ ملازمتیں کرنے والے یا کاروبار کرنے والے وہ اکٹھے ہو جائے کریں۔ تو اس سال، یعنی آئندہ آنے والے سال، جمعہ کو اس طرح استقبال کریں کہ سارے سال جمعے سے چمٹ جائیں۔
وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کا جمعے سے ایک ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ جمعے کے بغیر چین نہیں آتا۔ ایک دوسرے قسم کے لوگ ہیں جن کا جمعے سے تعلق براہ راست ہوتا ہے، یعنی نمازیں پڑھنے کی توفیق تو نہیں پاتے مگر جمعے کی اہمیت کے پیش نظر جمعے میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج جمعۃ الوداع میں بہت سے لوگ شامل ہوئے ہیں جو پہلے مسجدوں کا منہ نہیں دیکھتے، ان کو جمعۃ الوداع کی برکت سے نمازیں نصیب ہو جایا کرتی ہیں، جمعۃ الوداع کی برکت سے دوسرے جمعے نصیب ہو جاتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، اور ہر جمعے کی برکت سے نمازیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ بس نمازیں جمعے کی طرف لے جانے والی ہیں اور جمعہ نمازوں کی طرف لوٹانے والا ہے۔ یہ مضمون ہے جس کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر اس نصیحت میں روشن فرمایا جو جمعۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمائی۔ سب سے زیادہ کثرت سے لوگ حاضر تھے اور سب سے اچھی نصیحت جو آپ نے پسند فرمائی وہ یہی تھی کہ اس جمعے کی برکت سے، آج کے دن کی برکت سے تم 5 نمازوں کی طرف لوٹ آؤ اور روزانہ 5 نمازیں باقاعدگی کے ساتھ ادا کرو۔ پس نمازوں کی اہمیت کے سلسلے میں پہلے تو چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم نے نمازوں کو کتنی اہمیت دی ہے۔ مرنے کے بعد جن مجرموں کو سزا دی جائے گی اس سزا کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا انہا لظیٰ، کہ وہ ایک عذاب کا شعلہ ہے، نزاعۃ للشوا، وہ سر تک جلد کے چمڑے کو کھینچ کے ادھیڑ دیتا ہے، تدعو من ادبر وتولی، اس شخص کو بھی واپس کھینچ لاتا ہے، بلا لیتا ہے جو اس سے بھاگنے کی پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، اور ان سب کو اس جہنم میں ذخیرہ کرتا ہے، جمع کرتا ہے اور اکٹھے جمع کرتا ہے، عارضی طور پر نہیں، ذخیرہ کرنے کے لیے، گویا لمبے عرصے تک وہ اس مصیبت میں مبتلا کیے جائیں گے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کی طبیعت میں تلون پایا جاتا ہے، تلون رکھ دیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا، جب تکلیف پہنچتی ہے تو گھبراتا ہے، جب خیر پہنچتی ہے تو بخل کرنے لگ جاتا ہے، یعنی نیکیوں سے بھی بخل کرتا ہے۔ اس مضمون پر پہلے میں مختصر یہ عرض کر دوں کہ جہنم کے ذکر کے بعد جب یہ فرمایا گیا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان متلون مزاج ہے، تو اس لیے ذکر فرمایا گیا کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یا اللہ تعالیٰ کی ہیبت کے ذکر سے لوگ وقتی طور پر متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں، اور جب دنیا کی نعمتوں میں پڑتے ہیں تو پھر خدا کے ذکر کے تمام اثرات ان کے دلوں سے مٹ جاتے ہیں۔ یہ مضمون ہے جو بیان فرمایا گیا ہے کہ دیکھو تم نے خدا کی عقوبت کی باتیں سنی ہیں، تم ڈر گئے ہوگے، تمہارے دل میں یہ خیال خوف پیدا ہوا ہوگا کہ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہوں، لیکن یہ خوف بیکار ہے اگر اس کے نتیجے میں کوئی دائمی تبدیلی پیدا نہ ہو، کیونکہ ان باتوں کو سننے کے بعد تم سارے بکھر جاؤ گے اور اپنی اپنی نعمتوں کی طرف واپس لوٹو گے، اور وہ نعمتیں تمہیں تن آسانی عطا کریں گی اور تمہارا روزمرہ کا دستور اور عمل پھر واپس لوٹ آئے گا۔ ایسی نیکی کا، ایسی نیک باتوں کے سے تاثیر پکڑنے کا کیا فائدہ؟ چنانچہ اس کے بعد فائدہ اٹھانے والوں کا ذکر فرماتا ہے، کہتا ہاں بعض لوگوں پر یہ ذکر جو ہیں وہ دائمی اثر کرتے ہیں اور ان کو دائمی فائدے پہنچا جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین الذین ہم علی صلاتہم دائمون، ہاں وہ نماز پڑھنے والے مستثنا ہیں، وہ تنگی ہو یا ترشی ہو، مشکل ہو یا آسانی ہو، ہر حال میں اپنی نیکیوں پر قائم رہنے والے لوگ ہیں، اور ان کی نیکیوں کا مرکزی نقطہ نماز ہے۔
فرمایا جو اپنی نمازوں پر دائم ہو چکے ہوں وہ مستثنا ہیں، ان کو کوئی بدلتی ہوئی حالت غلط ان کو کوئی غلط بدلتی ہوئی حالت خدا سے دور نہیں کر سکتی، کوئی بدلتی ہوئی حالت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اگر نمازیں ہمیشہ کے لیے قائم ہیں تو ان کی نیکیاں ہمیشہ کے لیے قائم ہیں، ان کی اللہ کے حضوری ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی ہیں جو نیکیوں اور جنتوں کے وارث بنائے جائیں گے۔ بس نمازوں پر دائم ہونا کافی نہیں جب تک حفاظت کا مضمون ساتھ شامل نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو جسے نظر انداز کر دیا جائے تو تب بھی باقی رہے گی، یہ حفاظت چاہتی ہے، پرورش چاہتی ہے، اور یہ مضمون بہت وسیع اور تفصیلی ہے، اس کے کچھ حصوں پر میں روشنی ڈال چکا ہوں، پھر انشاءاللہ بعد میں کسی وقت روشنی ڈالوں گا۔ زمیندار اس مضمون کو خوب سمجھتے ہیں کہ جب پودا لگایا جاتا ہے تو شروع میں اس کی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے، اور وہ حفاظت ہے جو اس کو دوام بخشتی ہے۔ جب وہ دائم اور قائم ہو جائے پھر بھی وہ حفاظت چاہتا ہے۔ آپ نے ایسے باغ دیکھے ہوں گے جو اجڑ جایا کرتے ہیں کیونکہ ان کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن چھوٹی عمر کے جو پودے ہیں وہ تو ذرا غفلت ہوئی تو مر جایا کرتے ہیں۔ تو نمازوں کے ساتھ دوام کا بھی مضمون ہے اور حفاظت کا بھی مضمون ہے، ان دونوں چیزوں کا گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ اپنی نمازوں کو دوام بخشنا چاہتے ہیں تو حفاظت کریں، ابتدا میں زیادہ حفاظت کریں، جس طرح بچوں کی حفاظت کی جاتی ہے، جس طرح چھوٹی چھوٹی کونپلوں کی حفاظت کی جاتی ہے، اور پھر یہ نہ سمجھیں کہ اس کے بعد حفاظت سے غافل ہو جائیں تو نماز پھر بھی دائم رہے گی۔ نماز کو دائم رکھنے کے لیے حفاظت کو بھی دائم رہنا ہوگا، کیونکہ نماز پر کئی قسم کے حملے ہوتے ہیں۔ محض نماز چھوڑ دینا دوام کے خلاف نہیں ہے، نماز کے اندر ایک حالت ہے جس کی حفاظت ضروری ہے۔ بظاہر نماز ادا ہوتے ہوئے بھی نماز ضائع ہو سکتی ہے، بس اپنی نمازوں کی اس طرح فکر کریں جیسے قرآن کریم فرماتا ہے۔ پھر اس کے مقابل پر بعض ایسے نمازی بیان فرمائے گئے ہیں جو آتے ہیں، پڑھ جاتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے اور سمجھتے ہیں ہم بھی نماز کا حق ادا کر رہے ہیں، اور ان کی ایک پہچان بھی بتا دی گئی ہے۔ فرمایا ویل للمصلین، ایک طرف تو رحمتوں اور وراثت کے وعدے ہیں ان لوگوں سے جو نمازوں پر دائم ہیں اور قائم ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں، دوسری طرف لعنت ڈالی جا رہی ہے کن لوگوں پر؟ نماز پڑھنے والوں پر۔ ویل للمصلین فویل للمصلین، لعنت ہو نمازیوں پر، ہلاکت ہو ان کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن نمازوں سے غافل ہیں، ادا اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے ایک چیز کو ٹال رہے ہیں اور تیزی سے اس سے گزر جاتے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں کہ نماز ہے کیا اس میں پڑھتے ہیں، کیا اس کے حقوق ہیں، کس طرح نمازوں کو زندہ کیا جاتا ہے۔ الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جن میں ریاکاری پائی جاتی ہے، اور یہ مضمون بھی بہت گہرا مضمون ہے۔ ساہون کا یراؤون سے کیا تعلق ہے، اس سلسلے میں پہلے میں ایک دفعہ مضمون بیان کر چکا ہوں، آئندہ پھر اگر موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ایسے نمازیوں کو نمازیں فائدہ نہیں پہنچاتی اور ان کے بنی نوع انسان کے تعلقات سدھرتے نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت ہی عظیم الشان نشانی، عظیم الشان بات بیان فرمائی گئی ہے، اور ایک ایسی پختہ نشانی ان لوگوں کی بیان کر دی گئی ہے جس سے یہ پہچانے جاتے ہیں، اور ہر انسان اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے کہ میری نمازوں کی حیثیت کیا ہے۔ فرماتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے فائدوں سے اپنے ہمسایوں اور گرد و پیش کو محروم رکھتے ہیں۔ یمنعون الماعون
دوسروں پر خرچ کرنے سے خود بھی رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں، یعنی ان کے اندر خود غرضی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور بنی نوع انسان سے ان کے تعلقات محبت اور رافت کے ساتھ استوار نہیں ہوتے، بلکہ ایک بے پرواہی اور لاؤبالی پن کا رنگ اختیار کر جاتے ہیں۔ پرواہی کوئی نہیں، غریب ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے یا کسی تکلیف میں ہے، کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کی فلاکت اس کے چہرے، اس کے کپڑوں سے حویدہ ہو، نمایاں ہو، ان کے دلوں میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی۔ بڑی بات چیزیں تو خرچ کرنا درکنار، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ان پر خرچ نہیں کر سکتے۔ ایک ہمسائی غریب آتی ہے، تھوڑا سا آٹا دے دو، مالک کا یا مالک کہتے ہیں جاؤ جاؤ ہمارے پاس کوئی آٹا نہیں، آئے دن ہم سے آٹے مانگتے رہتے ہیں۔ کوئی نمک مرچ کا مطالبہ لے کے آ جاتی ہے، اس کو دھتکار دیتے ہیں تو بے عزتی کے ساتھ۔ ایسے لوگ وہ ہیں، اگر وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی نمازیں نہیں ہوئیں، کیونکہ وہ نمازوں سے غافل ہیں۔ جو شخص نمازوں سے غافل نہ ہو اس میں یہ بد عادت پائی نہیں جا سکتی۔ جس کو نمازیں خدا کے قریب کرتی ہیں اسے نمازیں لازماً اس کے بندوں کے بھی قریب کرتی ہیں۔ یہ اصول ہے جو ان آیات میں ہمارے سامنے کھول کر بیان ہوا ہے۔ بس نمازوں کی قبولیت کی پہچان خدا کے بندوں سے حسن سلوک ہے، جو اللہ کے قریب ہوتے ہوئے اس کی مخلوق کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کی عبادتیں مقبول ہوئیں، اور جو خدا کے قریب ہوتے ہوئے بندوں سے دور ہو رہا ہے اس کی نمازیں مردود ہیں، ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں، وہ نمازیں اس پر لعنت ڈالتی ہیں۔ ان نمازوں سے آواز آتی ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہو ایسے نمازیوں کے لیے۔ بس جن نمازوں کی طرف میں آپ کو بلاتا ہوں قرآن کریم کے الفاظ میں ان نمازوں کی طرف بلا رہا ہوں جن کا پہلے تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے مختلف پہلوؤں سے ان نمازوں پر روشنی ڈالی ہے، مگر میں نے چند آیتیں صرف وقت کی رعایت سے چنی ہیں۔ اب میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض مقدس نصائح آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن سے نماز کے مضمون پر مختلف پہلوؤں سے روشنی پڑتی ہے اور نماز کے لیے واقعتاً دل میں غیر معمولی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ کوئی نصیحت کرنے والا ایسی مؤثر نصیحت نہ کر سکے گا جیسے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ نے کی۔ سادہ تھوڑے الفاظ میں ایسی پاکیزگی ہے، ایسی سچائی ہے کہ اس کے اثر کو نہ قبول کرنا بندے کے بس میں ہی نہیں رہتا، سوائے اس کے کہ کوئی شقی القلب بدنصیب پیدا ہوا ہو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نصیحت نہیں ہے۔ قرآن کے بعد اگر کوئی چیز دل پر اثر کرتی ہے تو ہمارے آقا و مولا کی نصیحت ہے، اور اسی لیے میں نے آپ ہی کے الفاظ میں آج نماز کے مضمون کو بیان کرنے کے لیے بعض حدیثوں کو اختیار کیا ہے۔ سنن ابو داؤد میں آتا ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جہاں یہ حدیث میں یہ الفاظ ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ مضمون اگر قرآن کریم میں واضح طور پر بیان نہ ہوا ہو تو خدا تعالیٰ نے دوسری وحی کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ مضمون روشن فرمایا ہوتا ہے، بس وحی کا ہی مرتبہ اس حدیث کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اب قرآن کریم میں تو یہ الفاظ نہیں ہے کہ میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، ظاہر ہے کہ جبرائیل نے علیہ السلام نے الگ پیغام خدا تعالیٰ کا ان الفاظ میں پہنچایا ہے، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو میرے پاس ایسی حالت میں آئے گا کہ اس نے یہ نمازیں اپنے وقت پر پڑھنے کا التزام کیا ہوگا، میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے ان کی حفاظت نہ کی ہوگی، وہی یحافظون والا مضمون ہے، اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ خدا کے عہد سے باہر ہو جاتے ہیں بے نماز، اور وہ نمازی بھی جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن حفاظت نہیں کرتے۔
حفاظت کا مضمون بیدار مغزی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہر نماز سے پہلے باشعور طور پر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میری نماز ہے، قیمتی چیز ہے، ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اور قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے وقت بھی کئی قسم کے وجود آپ کی نماز پر ڈاکے ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، آپ کی توجہ بٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ سورہ جن میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ بس عام آدمی کی نمازیں ہوں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازیں ہوں، نمازوں پر غیر کا حملہ ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ محمد رسول اللہ اپنی نمازوں کے محافظ تھے اور خدا بھی آپ کی نمازوں کا محافظ تھا، اور آپ کی نمازوں پر کوئی غیر چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی۔ مگر درجہ بدرجہ جوں نیچے اترتے ہیں، نمازوں کو مزید خطرات درپیش ہوتے ہیں، اور ایک عام آدمی کی نمازیں تو اگر وہ غور کرے تو اسے محسوس ہوگا کہ اکثر خالی جا رہی ہیں۔ قسمت سے ہی کوئی نماز جاگتی ہوگی، قسمت سے ہی کسی نماز کا برتن بھرتا ہوگا، ورنہ اکثر خالی برتن بچتے رہتے ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ میں نماز کی حفاظت کر رہا ہوں۔ بس جس نے حفاظت کی، 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھی، حفاظت کی، اللہ فرماتا ہے وہ میرے عہد میں داخل ہے، مجھ پر فرض ہے کہ میں اسے جنت عطا کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ کیسا پیارا انداز ہے گفتگو کا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، سردی وغیرہ کی وجہ سے، یعنی محذوف ہے یہ بات، دل نہ چاہنے کے باوجود خوب اچھی طرح وضو کرنا اور مسجد میں دور سے چل کر آنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی ایک قسم کا رباط یعنی سرحد پر چھاؤنی قائم کرنے کے مترادف ہے۔ آپ نے یہ بات 2 دفعہ دہرائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ بسا اوقات اپنی نیکیوں کا ذکر اپنا ذکر کیے بغیر کرتے تھے، اور اپنی بعض عادتیں بغیر نام لیے بتایا کرتے تھے۔ مثلا زخم پہنچے ہیں غیروں کی طرف سے، تو فرمایا ایک نبی کو اس طرح زخم پہنچے تو اس نے یہ دعا کی۔ یہ آپ کا خاص انداز تھا اپنے نیکیوں پر شرم کے پردے ڈالنے کا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سب سے زیادہ یہ حدیث صادق آتی ہے۔ سب سے زیادہ آپ کا دل نماز میں اٹکا رہتا تھا، ایک نماز ختم ہوتے ہی دوسری نماز کا انتظار رہا کرتا تھا، اور آپ نے جیسے اپنی سرحد پر حفاظت کے گھوڑے باندھے ہیں، دنیا میں کبھی کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے اس طرح اپنی نیکیوں کی حفاظت کی ہو۔ ایک موقع پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح ابن خزیمہ سے حدیث لی گئی ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسبع الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہم، یسرق من صلاتہ۔ عجیب بات ہے، سب سے زیادہ بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری خود کرتا ہے۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، نماز کو چرانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز کی چوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ ٹھیک سے نہ کرے۔ یہ مثال ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ بہت سے نمازی نماز پڑھتے ہیں تو رکوع، خصوصاً رکوع اور سجدے میں اتنا تحمل سے کام نہیں لیتے، اتنا انتظار نہیں کرتے کہ تسلی کے ساتھ وہاں جو تسبیح و تحمیل ضروری ہے وہ ادا کر سکیں یا ذکر الہی کر سکیں، اور ان کا ایک سرعت کی حالت میں سر اٹھانا صاف بتا رہا ہوتا ہے کہ نماز میں ان کا رجحان کیا ہے۔
بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوروں کی مثال دی ہے، مگر وہ جگہ بتائی جہاں چور پکڑے جاتے ہیں، ورنہ بہت سے نمازوں کے چور ہیں جو قیام میں نہیں پکڑے جاتے، قعدہ میں نہیں پکڑے جاتے، قعدے میں بعض بیٹھ جاتے ہیں تو بھول ہی جاتے ہیں اور بیٹھے رہ جاتے ہیں، ان کی چوری پکڑی نہیں جاتی، مگر بالعموم یہ لوگ رکوع اور سجدے کی حالت میں ضرور جلدی کرتے ہیں اور وہاں سے یہ پکڑے جاتے ہیں۔ پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف چوری کی نشاندہی فرمائی بلکہ ان کو پکڑنے کا طریق بھی بتایا، یعنی اپنے آپ کو پکڑنے کا دراصل طریق بتایا۔ اگر تم رکوع کرتے وقت تسلی سے ٹھہر کر خدا کی تسبیح نہیں کرتے، اگر تم سجدہ کرتے وقت تسلی سے سر ٹکا کر خدا کی تسبیح نہیں کرتے اور اس کو لطف نہیں اٹھاتے، تو تم اپنی نماز کی خود چوری کر رہے ہو۔ اور فرمایا یہ چور بدترین ہے بخاری کتاب الصلاۃ سے ایک لمبی حدیث مگر بہت ہی پیاری اور بہت ہی درد انگیز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں سے کیسا عشق تھا۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ کے پاس گیا، میں نے کہا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا حال کیوں نہیں بیان کرتی؟ یعنی عجیب انداز ہے پوچھنے کا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے مرض کا حال کیوں نہیں بیان کرتی، کیسے تکلیف میں تھے، کیا کرتے تھے۔ اب مرض کا حال پوچھا گیا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت عائشہ کس طرح کرتی ہیں، یہ بھی بہت ہی لطیف مضمون ہے۔ پوچھنے والا کہتا ہے مرض کا حال بیان کریں، اور اب جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا اچھا سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ نے دریافت فرمایا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے تشت میں پانی رکھ دو۔ کہتی ہیں ہم نے اس طرح کیا، اسی طرح کیا، بس آپ نے غسل فرمایا، یعنی بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے بخار کی حالت میں غسل فرمایا۔ پھر کھڑا ہونا چاہا مگر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو پھر فرمایا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم بولے نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ میرے لیے تشت میں پانی رکھ دو۔ ہم نے ایسا ہی کیا، بس آپ نے غسل فرمایا، پھر کھڑا ہونا چاہا لیکن بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو فرمایا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ فرمایا میرے لیے تشت میں پانی رکھ دو۔ بس اٹھ بیٹھے، غسل کیا اور جانے لگے تو غشی کا دورہ پڑ گیا۔ افاقہ ہوا تو پھر فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ اور لوگ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشاء کی نماز میں انتظار کر رہے تھے۔ بالآخر آپ نے ابو بکر کو کہلا بھیجا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ قاصد ان کے پاس گیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا، اور وہ بہت رقیق القلب تھے، یعنی دل کے بہت نرم تھے، عمر تم لوگوں کو نماز پڑھا دو۔ عمر نے ان سے کہا تم اس کے زیادہ مستحق ہو۔ تب ابو بکر نے ان ایام میں نماز پڑھائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں افاقہ محسوس کیا تو آپ دو آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر نماز ظہر کے لیے نکلے۔ یعنی کچھ دن تک پھر اتنا زیادہ بخار نے غلبہ کیا کہ پھر نماز کے لیے جانے کا ارادہ بھی نہ کر سکے، لیکن جب بیماری نے ذرا مہلت دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اس حالت میں گئے کہ دو آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر نماز ظہر کے لیے نکلے
اور ان میں سے ایک عباس تھے۔ اس وقت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ کو ابو بکر نے دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے کہ آپ نے دیکھ لیا، آپ نے اشارہ کیا پیچھے نہ ہٹیں۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو۔ چنانچہ ان دونوں نے آپ کو ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا۔ عبید اللہ کہتے ہیں ابو بکر اس وقت اس طرح نماز پڑھنے لگے کہ وہ خود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء کرتے تھے اور لوگ ابو بکر کی نماز کی اقتداء کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ بخاری کتاب الصلاۃ ہی کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بیان ہوئے ہیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس کیا، خرج یحاذا بین رجلین کانی انظر الی رجلیہ تغطان الارض من الوجہ، کہ آپ دو آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر نکلے اور میں اب بھی گویا آپ کو دیکھ رہا ہوں یا آپ کے پاؤں کو دیکھ رہی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ میں آپ کے پاؤں کو دیکھ رہی ہوں کہ مرض کے باعث درد کی شدت کی وجہ سے زمین پر ٹکتے نہیں تھے اور گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس حالت میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری میں نمازوں کا حق ادا فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری سے لی گئی ہے، کتاب الصلاۃ باب اہل العلم والفضل۔ اس میں انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار خادم حضرت انس جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار خادم اور صحابی تھے، روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ جب پیر کا دن ہوا اور لوگ نماز میں صفیں باندھے کھڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا اور ہمیں کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ اس وقت آپ کا چہرہ مصحف کا ایک ورق تھا۔ کیسی خوبصورت تشبیہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک ورق دکھائی دیتا، ایسا روشن جیسے خدا کے کلام کے منہ پر نور ہوتا ہے، اس طرح محمد رسول اللہ کے منہ پر اس وقت نور تھا۔ پھر آپ بشاشت سے مسکرا دیے۔ ہم نے چاہا کہ ازرہ مسرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں مشغول ہو جائیں، اور ابو بکر نے جب یہ دیکھا تو پیچھے ہٹے تاکہ صف میں مل جائیں۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے آئے ہیں، لیکن آپ نے ہماری طرف اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کر لو، اور آپ نے پردہ گرا دیا۔ یہ آپ کی وفات کا دن تھا، آخری مسرت جو اس دنیا میں محمد رسول اللہ کو پہنچی ہے، وہ ان عبادت کرنے والوں کے چہرے کو دیکھنے سے پہنچی ہے جن کو آپ نے خود خدا کی راہ میں عبادت کے لیے تیار کیا تھا۔ کیا آج امت محمدیہ اس نظارے کو بھول جائے گی کہ آج محمد رسول اللہ کی نگاہیں آپ سے یہ توقع نہیں رکھتی کہ اسی طرح عبادت کا حق ادا کریں جس طرح آپ نے تمام عمر آپ کو عبادت کرنے کے گر سکھائے ہیں اور عبادت کرنے کے آداب عطا فرمائے۔ لوگ یہ جھگڑے کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ عالم الغیب ہیں یا نہیں ہیں، مگر ہمارا خدا تو عالم الغیب ہے، اور میں کامل یقین رکھتا ہوں کہ امت کے حالات سے اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کی روح کو مطلع فرماتا ہے، اور خصوصاً وہ باتیں جو خوشیوں کی باتیں ہیں وہ ضرور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے سامنے پیش کی جاتی ہوں گی۔ بس آج احمدیوں کو اس بات کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں تھام لینا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے اس جھنڈے کو بلند رکھنا چاہیے۔ نماز کی حفاظت کرنے والے بنیں، نماز سے ایسی محبت کریں جیسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے محبت کی ہے۔ اس طرح مسجدوں سے اپنے دل لٹکا لیں۔ 5 وقت نمازوں کی پابندی صرف گھروں پر نہیں بلکہ مسجدوں میں جانے کی کوشش کرتے ہوئے کریں، اپنی مسجدوں کو بھر دیں۔ یہ ایک جمعۃ الوداع ہمیشہ کے لیے ہر جمعے کے دن
اسی طرح نمازیوں سے بھر جایا کرے جس طرح آج بھر گیا ہے یا آج بھرنے والا ہے۔ ہر جمعے کو مسجدوں کی رونق ایسی ہو کہ جیسی جمعۃ الوداع کے دن رونق ہوا کرتی ہے، اور جس طرح آج خدا کے گھر بھر گئے ہیں اور لوگوں کے اپنے گھر خالی ہو گئے ہیں۔ میں جماعت احمدیہ سے توقع رکھتا ہوں کہ ہمیشہ ہر جمعے پر یہی نظارہ دکھایا کریں گے، اپنے گھروں کو خیر بات کہہ دیا کریں گے اور اللہ کے گھر حاضر ہو جایا کریں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس آخری پاک سنت پر نظر رکھتے ہوئے اگر وہ خدا کے گھروں کو آباد کریں گے اور اپنے گھروں کو خالی کریں گے تو میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ ان کے گھروں کی آبادی کا ضامن ہو جائے گا۔ ایسے گھروں سے کوئی برکتیں نہیں چھین سکتا۔ وہی گھر ہیں جو آباد کہلائیں گے، جو خدا کی خاطر چھوڑے جاتے ہیں۔ بس ہمیشہ کے لیے اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیں، اپنے دلوں میں جاگزین کر لیں، اپنی عادت مستمرہ بنا لیں، اپنی فطرت ثانیہ بنا رکھیں کہ اللہ کی راہ میں اپنے گھروں سے بڑھ کر خدا کے گھروں سے محبت کرنی ہے اور خدا کے گھروں کو بھرنا ہے۔ اور جمعے کو تو ایسا لازم پکڑیں کہ سوائے اس کے کہ کوئی بالکل مجبور اور معذور ہو، ہر احمدی دنیا کے ہر کونے میں جب بھی جمعے کی اذان کا وقت آتا ہے، خواہ وہ آواز کو سن رہا ہو یا نہ سن رہا ہو، اس کا گوش ہوش اس آواز کو سن رہا ہو اور وہ خدا کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے جمعے کے لیے حاضر ہو جایا کرے۔ بس جماعت کا فرض ہے کہ ان لوگوں کے لیے نماز جمعہ کے مراکز مقرر کریں۔ جہاں مسجدیں نہیں ہیں وہاں مسجدیں بنانے کی طرف توجہ کرنی چاہیے، مگر جہاں مسجدیں ہیں وہاں مسجدوں کو آباد کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی مسجد کی آبادی جمعے سے ہوتی ہے، اور جہاں جمعے آباد ہو جاتے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہاں پانچوں وقت کی نمازیں بھی پہلے کی نسبت بہت زیادہ سدھر جاتی ہیں، اور رفتہ رفتہ ہر نماز کے وقت نمازی کا دل مسجد میں اٹک جاتا ہے اور وہ مسجد میں آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان توقعات کو آپ کے سامنے رکھ کر آج اس خطبے کو ختم کروں گا۔ آپ ہی کے الفاظ میں جماعت سے وہ ان توقعات کا ذکر کرتا ہوں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنی جماعت سے وابستہ تھیں اور ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ فرماتے ہیں، سو اے وے تمام لوگو جو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو۔ میری جماعت میں داخل ہو نہیں فرمایا، کیونکہ جماعت میں داخل ہونے کے ساتھ کچھ کیفیتیں بدل جاتی ہیں، کچھ اور قسم کے آثار باقیہ ظاہر ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے اعلیٰ خلق کی صورت میں، اعلیٰ قدروں کی صورت میں ان کے وجود کا حصہ بن جاتے ہیں۔ فرمایا، اے وہ تمام لوگوں جو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو۔ اتنا تو ہے کہ مجھے مان بیٹھے ہو، اتنا تو ہے کہ میرے ساتھ وابستگی میں فخر محسوس کرتے ہو۔ سنو، آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے۔ سو اپنی 5 وقتہ نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو، اور اپنے روزوں کو خدا کے لیے صدق کے ساتھ پورے کرو۔ ہر ایک جو زکوٰۃ کے لائق ہے وہ زکوٰۃ دے، اور جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی مانے نہیں وہ حج کرے۔ نیکی کو سنوار کر ادا کرو اور بدی کو بیزار ہو کر ترک کرو۔ یقیناً یاد رکھو کہ کوئی عمل خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا جو تقویٰ سے خالی ہو۔ ہر ایک نیکی کی جڑ تقویٰ ہے۔ جس عمل میں یہ جڑ ضائع نہیں ہوگی وہ عمل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ ضرور ہے کہ انواع رنج و مصیبت سے تمہارا امتحان بھی ہو جیسا کہ پہلے مومنوں کے امتحان ہوئے۔ سو خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھاؤ۔ زمین تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اگر تمہارا آسمان سے پختہ تعلق ہے۔ جب کبھی تم اپنا نقصان کرو گے تو اپنے ہاتھوں سے، نہ دشمن کے ہاتھوں سے۔ اگر تمہاری زمینی عزت ساری جاتی رہے تو خدا تمہیں ایک لازوال عزت آسمان پر دے گا، تو تم اس کو مت چھوڑو۔ اور ضرور ہے کہ
کہ تم دکھ دیے جاؤ اور اپنی کئی امیدوں سے بے نصیب کیے جاؤ۔ خصوصیت سے اہل پاکستان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس نصیحت کے مخاطب دکھائی دے رہے ہیں۔ اپنی کئی امیدوں سے بے نصیب کیے جاؤ، سو ان صورتوں سے تم دلگیر مت ہو، کیونکہ تمہارا خدا تمہیں آزماتا ہے کہ تم اس کی راہ میں ثابت قدم ہو یا نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان پر فرشتے بھی تمہاری تعریف کریں تو تم ماریں کھاؤ اور خوش رہو، اور گالیاں سنو اور شکر کرو، اور ناکامیاں دیکھو اور پیوند مت توڑو۔ کیسا پیارا کلام ہے، پیوند مت توڑو۔ اس میں سب پیوند آ جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے پیوند مت توڑو، سب سے پہلے یہ مضمون پیش نظر ہے۔ پھر مجھ سے پیوند مت، محمد رسول اللہ سے پیوند مت توڑو، مجھ سے پیوند مت توڑو، میری جماعت سے پیوند مت توڑو، نیکیوں سے پیوند مت توڑو۔ یعنی ہر وہ چیز جو پیار کے لائق ہے اسے چمٹ جاؤ، اور لوگوں کے دباؤ کے اور مخالفتوں کے نتیجے میں ان اعلیٰ پاکیزہ تعلقات پر زد نہ آنے دو، زد نہ پڑنے دو۔ تم خدا کی آخری جماعت ہو، تم خدا کی آخری جماعت ہو، سو وہ نیک عمل دکھلاؤ جو اپنے کمال میں انتہائی درجے پر ہو۔ ہر ایک جو تم میں سست ہو جائے گا وہ ایک گندی چیز کی طرح جماعت سے باہر پھینک دیا جائے گا اور حسرت سے مرے گا، اور خدا کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا۔ دیکھو میں بہت خوشی سے خبر دیتا ہوں کہ تمہارا خدا در حقیقت موجود ہے، اگرچہ سب اسی کی مخلوق ہے، لیکن وہ اس شخص کو چن لیتا ہے جو اس کو چنتا ہے۔ وہ اس کے پاس آ جاتا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے، جو اس کو عزت دیتا ہے وہ اس کو بھی عزت دیتا ہے۔ تم اپنے دلوں کو سیدھے کر کے اور زبانوں اور آنکھوں اور کانوں کو پاک کر کے اس کی طرف آ جاؤ کہ وہ تمہیں قبول کرے گا۔ عقیدہ کی روح سے جو خدا تم سے چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ خدا ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے، اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور پر محمدیت کی چادر پہنائی گئی، کیونکہ خادم اپنے مخدوم سے جدا نہیں ہوتا اور نہ شاخ اپنی بیخ سے جدا ہے۔ بس وہ جو پیوند قائم رکھتے ہیں انہی کے لیے سب خوشخبریاں ہیں، اور جو پیوند توڑتے ہیں ان کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس نصیحت کے بعد میں اب ایک آخری چھوٹی سی نصیحت یہ کرتا ہوں کہ عید اب چند دن تک آنے والی ہے۔ اس عید کو زکوٰۃ سے سجانے کی کوشش کریں۔ عبادت کا مضمون تو بیان ہو گیا، زکوٰۃ کا مضمون باقی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی جماعت کو بارہا نصیحت کی تھی کہ عیدوں کے موقع پر اپنے غریب ہمسایوں ضرورت مندوں کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کریں، ان کے کچھ غم ان کے گھروں میں جا کر دیکھیں اور ان کے غم بانٹیں، اپنی خوشیاں ان کے پاس لے کر جائیں اور اپنی خوشیاں ان کے ساتھ بانٹیں، یا اپنے گھروں میں ان کو بلائیں۔ تو غرضی کے غریبوں کے ساتھ عید کرنے سے بہتر دنیا میں اور کوئی عید نہیں ہے۔ خدا آپ کو غریبوں کی خدمت میں زیادہ ملے گا، اور یہ ایک ایسا آزمودہ نسخہ ہے جس نے کبھی خطا نہیں کی۔ جو خدا کے بے کس اور مجبور بندوں سے پیار کرتا ہے لازماً خدا اس سے پیار کرتا ہے، کبھی اس میں کوئی تبدیلی تم نہیں دیکھو گے۔ تو اپنے عیدوں کو غریبوں کی خدمت سے سجائیں، اور بوسنیا کے مظلوم جہاں جہاں بھی ہیں، تمام یورپ اور مغربی قوموں میں بسنے والے احمدیوں سے میں کہتا ہوں کہ ان کو خصوصیت کے ساتھ سینے سے لگائیں۔ بڑے دکھی لوگ ہیں، اپنی خوشیاں ان کے ساتھ بانٹیں، ان کو سینوں سے لگائیں اور ان کو پیار دیں۔ پھر آپ کی عید ایسی ہوگی جو زمینی عید نہیں رہے گی، بلکہ آسمان پر بھی یہ عید کے طور پر لکھی جائے گی، اور اس کی خوشیاں دائمی ہوں گی اور اس کی برکتیں دائمی ہوں گی۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ آئندہ اب درس کی 2 دن ہے، پھر اس کے بعد پھر الوداعی دعا ہے۔ اس وقت تک یعنی کل درس میں 2 دفعہ شامل ہوں گا آپ کے ساتھ، پھر الوداعی دعا کے وقت ہم اکٹھے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر